منك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، بہت آسان لفظوں میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھوں گا اور جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہو. لیکن اس سے پہلے خراج عقیدت منظوم ہو یا منصور ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، یہ تو ان پر ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں، اور ہمیں تو یقین یہ ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بہت بڑی کالونی ہے، پورا رامپور ہے، پورا شہر ہے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں. چلیے میں اس سے پہلے ایک واقعہ بھی سنا دوں. ہمارے حضور عارف حق صوفی اعجاز محمد میاں علیہ رحمۃ الرضوان، جن کے پیر اور جن کے مرید اور خلیفہ ہیں، تو ان کے پیر حضور تاج الاولیاء کے بھی پیر و مرشد سرکار اللہ علیہ رحمۃ اللہ. آپ اپنی مسجد میں جلوہ فرما ہیں، آپ کے خلیفہ جناب علی حسین صاحب علیہ رحمت آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی حسین، اللہ والے جسے چاہتے ہیں وہ ان کی محفلوں میں آتے ہیں، جسے نہیں چاہتے وہ نہیں آتے. علی حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا، کہ خیال آنا تھا، اچانک فرمایا کہ ذرا دیکھو باہر ایک شخص ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم تک آئے. کہتے ہیں جب باہر دیکھا میں نے تو ایک شخص آ رہا تھا اور قریب آتے آتے اچانک رک گیا، جیسے کچھ بھول گیا اور واپس ہو گیا. پھر وہ آ کے بیٹھ گئے. یہ میں اپنے بزرگوں کے تصرف کی بات کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا یہ اللہ والے ایسے ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں. میرے والد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ایک وضو کے لیے پانی اگر کسی نے کسی بزرگ کو دے دیا ہے، کل بروز حشر کو اس پانی دینے کے صدقے میں رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ایسے سخی ہیں کہ ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتی. تو فرمایا سبحان. تو جب ہم آئے ہیں ارادہ ضرور ہمارا تھا، لیکن بلایا کس نے ہے؟ جنہوں نے یہ محفل جن کے نام سے سجائی گئی ہے. ارے جب بلایا ہے تو آج دیکھیں محفل سجائی تو ہمارے بھانجے ہیں سرکار صاحب، سجائی انہوں نے ہے. اب ہوتا یہ کہ جو محفل سجاتا ہے وہ خالی کہاں چھوڑتا؟ جو محفل سجاتا ہے وہ خالی چھوڑتا. دیکھو لنگر کا اہتمام کیا، کھلایا، کبھی کبھی بعد میں بھی کچھ میٹھا ہو جاتا. تو ذرا سوچیں جب سجانے والا نہ چھوڑے تو جس کے نام سے سجائی گئی ہے، جب اس کی محفل میں ہم آئیں گے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خالی دامن واپس چلے جائیں؟ ہمیں بھی واپس دامن سے. لہٰذا میں اس پر چند باتیں عرض کروں، اس سے پہلے چند شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا درود پاک ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کل شیء معروف. ہم سب اہل نسبت ہیں اور سب کی کیا خواہش ہے دیکھیں، اور اس خواہش کا اظہار بھی خوب ہے. باہر دیکھیں تمہارے در پر پڑا رہوں میں
یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ بھائی در پر پڑے تو رہیں، لیکن عقیدت و محبت میں پڑے رہیں تو اچھا۔ سنیں، تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ تمہارے قدموں میں موت آنا، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قدیری اعجازی، جشن قدیری اعجازی، صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ خوشی ہے۔ اور شعر سماعت کریں۔ یہ سن لے تخت شہید کے طالب، ہے ان کی ٹھوکر میں تاج شاہی۔ رات نے کہا نا، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ سن لے تخت شہید کے طالب، ہے ان کی ٹھوکر میں تاج شاہی۔ گدائی مرشد کے پاک در کی، ہاں سروری ہے، ہاں سروری ہے۔ تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھ رہے جنہوں نے حضور عارف حق کو دیکھا، اور یقیناً یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کی صحبت بھی اٹھائی ہے۔ ذرا اور جو جہاں سے بھی منسلک ہے وہ اپنے مرشدین کا تصور کریں اس میں۔ یہی خوشی ہے، اور ہمارے مرشد کو جس نے دیکھا، وہ ہو گیا ان پہ دل سے شیدا۔ ہمارے مرشد کو جس نے دیکھا، وہ ہو گیا ان پہ دل سے شیدا۔ ہوئے گرویدہ غیر ان کے، وہ سادگی ہے، وہ سادگی ہے۔ تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ اور آخری شعر، یہ ہم سب کا یقین۔ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں مرشد کی ہے عنایت۔ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں مرشد کی ہے عنایت۔ خدا یا مرشد رہے سلامت، دعا دلی ہے، دعا دلی ہے۔ تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ اور مراد رضوان صاحب، حسن کے آقا، حسن کے والی، حسن کے داتا، حسن سوالی۔ حسن کے آقا، حسن کے والی، حسن کے داتا، حسن سوالی۔ تمہارے صدقے حسن کی جھولی بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے، یہی سبحان اللہ ہے، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ اگر آپ کا مائک بھی چالو ہوگا۔ حسن کے آقا، ایسا بھی لگنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قدیری اعجازی، صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ حسن کے آقا، حسن کے والی، حسن کے داتا، حسن سوالی۔ تمہارے
ہوئی ہے تمہارے در پر پڑا رہوں میں، یہی خوشی ہے یہی خوشی ہے۔ معزز حاضرین، لوگ چلے گئے، حضرت ایک کلام پڑھا ضرور انشاءاللہ بالکل۔ حاضرین، ہاں ضرور چند باتیں عرض کر دوں۔ اس مادی دور میں اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ والوں کا ہی انکار کرتے ہیں اور کچھ اللہ والوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں قرآن عظیم سے بالکل واضح طور پر ثابت ہیں۔ آج اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، لیکن ماحول کچھ اور کہہ رہا اور میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن آیت کریمہ پڑھی ہے تو اس پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ضرور کروں۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ملت رب علیہ بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جھولے مت جانا۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کو ہواؤں پر تسلط تھا، چرند پرند جن انسان تو تھے ہی ماتحت کے سب، اور جب آپ کا دربار سجتا تھا تو آپ کے دربار میں سب پرند ہوتی تھی، سب کی صفیں لگی ہوئی تھی، انسانوں کی بھی صفیں ہوتی تھی، جنوں کی بھی صفیں ہوتی تھی، پرندوں کی بھی ہوتی تھی، چرندوں کی بھی ہوتی تھی، لیکن دیکھیں قابل حاکم، اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا سے غافل نہ رہے۔ آج ہمارے حکمران تو ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی رعایا کوئی کہاں مر رہی ہے، جی رہی ہے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پلیٹ لے رہے تھے، صفیں تھی، تو دیکھیں کہ آپ کا ایک جو جاسوس تھا خود وہ ایک پرندہ غائب تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً دیکھا، اور قرآن کیا کہتا سنا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فرماتے ہیں آج کیا بات ہے، آج ہدہد کی حاضری نہیں ہے دربار میں، کیوں نہیں ہے؟ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں یا واقعی وہ غائب ہے؟ ہم کہنا میرا غائب ہے۔ اور ایک حاکم کا جو جلال ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اگر وہ آ جائے تو میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، اگر وہ اپنی کوئی مضبوط دلیل غیر حاضری کی نہ لا سکا، اولا یأتینی بسلطان مبین، یا لائے وہ مضبوط دلیل، واضح دلیل اپنی غیر حاضری۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا، آپ نے فرمایا کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے جو مجھے کام سپرد کیے انہی کاموں کے لیے جا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہدہد کا کام کیا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو تو ہواؤں کا تسلط تھا، ارشاد فرماتے، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہواؤں پر آج کا سفر کو وہ دور کا سفر سوچیں، یہ تصور جو جہاز کا تو آج نکلا ہے، لیکن جہاں پر لوگ مہینوں میں پہنچا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کچھ ہی دیر میں وہاں پر جلوہ گر ہو جائے گا، ہواؤں پر سوار ہو کر جاتے تھے۔
جہاں آج کا قافلہ اترتا تھا، تو ہدہد کا کیا کام تھا؟ وہ تلاش کرتا تھا کہ یہاں پانی کہاں ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ وہ ہدہد جہاں پانی ہوتا اپنی چونچ سے اس جگہ کو اڑیتا، تو آپ نے جنات کو حکم دیتے کہ یہ جگہ کھودو، یہاں پر پانی ہے۔ آپ کا تو پورا قافلہ تھا، پھر وہ جگہ کھودی جاتی اور وہاں پر سے وہ پانی نکلتا۔ آج مشینیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ پانی کہاں پر ہے اور کتنی گہرائیوں میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام تمہاری مادی چیزوں سے ہزاروں سال آگے ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی جب تمہاری کوئی مادی چیز پیدا ہوگی تو وہ اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے معجزات و کرامات کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ آپ غور کریں، آج سے 50 سال پہلے اگر آپ سے کوئی یہ کہتا کہ جانتے ہو میں اپنی جیب کے اندر پوری ایک لائبریری لے کے گھومتا ہوں، پوری رضا لائبریری میری جیب میں رہتی ہے، آپ کیا کہتے ہو اسے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، لائبریری میں 5000 کتابیں 10,000 کتابیں اس کی جیب کے اندر کیسے آ جائیں؟ آج سے 50 سال پہلے کوئی اگر یہ گاتا پھرتا تو اسے دیوانہ کہا جاتا، پاگل کہا جاتا۔ لیکن آج اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں 10,000 کتابیں اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہوں تو کیا آپ انکار کرو؟ نہیں کریں گے۔ اتنی سی چپ کی ضرورت ہے، وہ ہماری جیب میں 10,000 نہیں 50,000 کتابیں بھی آپ اپنی جیب کے اندر لے کر گھومتے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر کوئی آپ سے 50 سال پہلے کہتا تو آپ اسے دیوانہ و پاگل کہتے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جب مادی طاقت اتنی ہے کہ 10,000 50,000 کتابیں تمہاری جیب میں سما سکتی ہیں، تو حضرت غریب نواز اگر اپنے خادم کو حکم دے دیں اور وہ کچکول لے کر جا کر کہہ دیں انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے، اور خواجہ کے اس دیے ہوئے کچکول میں پورا انا ساگر سما جائے تو حیرت کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ عرض یہ کر رہا ہوں یہ کرامتیں ہیں اللہ والوں۔ آپ کو ہدہد جب آیا تو ہدہد نے کہا کہ حضور میں بہت عجیب و غریب ایک خبر لایا ہوں، ایک ملک سبا ہے، اور ملک سبا میں ایک شہزادی ہے بلقیس، بڑے عروج پر ہے وہ ملک، بہت خوشحال ہیں، لیکن افسوس ہے کہ وہ اپنے رب حقیقی کو نہیں پہچانتے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو مانتے ہیں، اس کے پجاری ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے تو پھر میرا پیغام لے جا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اگر اس کو حوالہ دوں گا تو بہت لمبی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ہدہد کے ذریعے بھیج دیا۔ اب جب خط وہاں پہنچا تو دیکھیں خط کا مضمون کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ خط وہاں پر بھیجا، روایتیں کئی ہیں کہ خط کیسے ملا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج بھی ہم خط لکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ خط لکھتے ہیں، اب تو خط کا کہاں رہا، اب تو واٹس ایپ ہے نا، جب چاہو فٹافٹ بھیج۔ اب تو زندگی میں جس نے جتنے خط بھیجے ہوں گے، رات کے کچھ پہر میں اتنے میسج تو وہ خود ہی کر دیتا۔ لیکن وہ دور تھا، تو جب آپ نے خط لکھا تو کہاں سے شروع کیا؟ انہو من سلیمان، یہ خط کا آغاز تھا۔ یہ تحریر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اپنی بات کا آغاز، پھر قرآن عظیم وہ بھیجا اور فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تو مجھ پر بڑائی نہ جتانا اور موتی و فرما بردار ہو کر چلے آئیں۔ بلقیس نے دیکھا کہ کوئی معمولی شخص تو ہو نہیں سکتا، اور پھر انداز تحریر بھی ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کس کی ہے۔ لہذا بلقیس نے ارادہ کیا کہ چلو انہوں نے بلایا ہے ان کی طرف چلے، میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں، ورنہ تو سوچا یہ تھا تھوڑا سا تفصیل، لیکن بات آپ تک پہنچ جائے۔
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتی ہے، جنات کو حکم دیتے ہیں تو وہ زمین کو کھود دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ خط بھیجا اور جب بلقیس اپنے ایک عظیم لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی، اب یہاں رک کر ضمناً ایک بات بتا دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اور جہاں پر بلقیس کا محل تھا اور تخت تھا تو وہاں تک کا فاصلہ اور مسافت 3 مہینے کی، 3 مہینے کی۔ اگر کوئی پیدل چلے اور یا اپنی سواری سے جائے تو اس وقت سواریاں مہیا تھیں تو 3 مہینے لگتے، اور وہاں بلقیس کا تخت بھی رکھا ہوا تھا، اس تخت کا بھی بڑا شکر۔ اب میں اپنی اصلی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پڑھ کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلی تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ فرما ہے، اور اپنے دربار میں جلوہ فرما ہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی من المسلمین۔ اگر ادھر سے سبحان اللہ کی صدا آ جائے تو مزہ آ جائے۔ آج ہمارے پیچھے والے لوگوں نے ایک کام اچھا کیا، اپنے بچوں کو امام تو بنا دیا، بھلے چلو ہم آگے پیچھے سے بھی آواز ہے، بچوں تم ہی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آوازیں تھیں۔ اب آپ نے اپنے دربار میں فرمایا کہ کون ہے تم میں جو بلقیس کے یہاں حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت یہاں تک پہنچائے؟ جانتے ہیں وہ تخت کتنا وزنی تھا، بھاری تھا؟ روایتوں میں ہے کہ 40 گز لمبا اور 30 گز چوڑا تھا اور 40 گز اونچا، 30 گز 80 گز قریب ٹوٹل لمبائی چوڑائی، بہت وزنی تھا، بڑا خوبصورت، اور 7 تالوں کے اندر بند تھا۔ ادھر 3 مہینے کے فاصلے پر ہے وہ تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں کہہ رہے ہیں دربار میں کون کون ہے؟ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ آپ فرما رہے تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دے؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن کھڑا ہو جاتا اور کیا کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے پیغمبر آپ حکم دیں تو وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ یہ جن کی طاقت بتا رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ دیر اتنی لگے گی کہ آپ نے جو یہ اجلاس منعقد کیا ہے یہ ختم نہیں ہو پائے گا کہ وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک جن کی طاقت۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے وہ تخت اس سے بھی جلدی یہاں پر چاہیے۔ جن کی طاقت آپ نے دیکھ لی، ہماری یہاں آج کل جو انسانوں کی طاقت نہیں مانی جا رہی، جنوں کی طاقت بہت مانی جا رہی۔ گھر گھر میں جن چراغ، اور خاص کر ہماری عورتوں کو تو بہت ہی بڑی طاقت ہے، بھیا یہ پھیرا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تم ہو کیا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن انسان اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ آپ فرمانے ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس کی بیوی سو رہی تھی، آپ بیوی سو رہی تھی اور وہ اچانک اپنے محل میں داخل ہوا۔ جب کمرے میں گیا تو اس کی بیوی پر جب نظر پڑی تو مسکرایا وہ۔ اچانک بیوی کی آنکھ کھل گئی تو مسکرا کے کہنے لگا کہ تم تو چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کی تعریف کرنا اور محبت کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر گھر میں آئے
اور بیوی اسے دیکھ کر مسکرائے اور بیوی کو مسکراتا دیکھ کر شوہر بھی مسکراتے. فرمایا یہ دو نہیں مسکراتے ہیں، رب العزت انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں. ایک روز سرکار گھر میں تشریف لائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹے سیدھے بیٹھ جاؤ سن لو. اور آپ پانی پی رہے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کھڑی ہو گئی. فرمایا کیا کر رہی ہے؟ یہ دنیا کو درس دینا. عرض کرتی یا رسول اللہ پانی پی رہی. فرمایا تھوڑا چھوڑ دینا تاکہ میں بھی پی لوں. کون سا گوشہ زندگی کا ایسا ہے جو سرکار نے چھوڑا ہو کہ اپنی اسوہ حسنہ سے ہمیں نہ نوازا. تھوڑا چھوڑ دینا تاکہ میں بھی پی لوں. آپ کا حکم تھا، تھوڑا پانی چھوڑ دیا. اگلی بات سنیں، جب سرکار نے وہ کٹورا اپنے ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ نے کس طرف سے پیا تھا. آپ نے وہ طرف اپنے ہونٹوں کی طرف کر کے اس طرف سے وہ پانی کو پی لیا اور یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھو کہ جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی میں محبتیں رہیں گی وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا. اس لیے عرض یہ کر رہا. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ میں بتا رہا تھا کہ اب گھروں کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں. لیکن یہ جو جب وہ بادشاہ اپنے محل میں آیا، اس نے جب بیوی کو دیکھا، اس کی خوبصورتی اسے دیکھ کر اور کہنے لگا کہ تم تو چاند سے بھی زیادہ حسین. جب اس نے کہا چاند سے بھی زیادہ حسین ہو تو بیوی نے مسکرا کے کہا کہ چاند ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا؟ کہاں ہمارا حسن اور کہاں چاند کا حسن. چاند اپنا حسن کیا رکھتا ہمارے آگے. لیکن وہ تو شہنشاہ ہے، جب تک خود تعریف کر رہے تھے تو صحیح ہے. اب بیوی نے خود کر دی تو موڈ خراب ہو گیا. بولے اگر تو نے یہ ثابت نہ کیا کل صبح تک کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے تو تو میرے نکاح سے باہر ہو. اب بہت پریشان، حیران کہ یا اللہ کیا کروں. اور وہ بھی کاہے سے ثابت؟ قرآن سے ثابت کر. اگر نہیں کیا تو میرے نکاح سے باہر. پریشان. اس پریشانی کے عالم میں اب وہ بھی محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے بہت. اس نے بھی کہا کیا کروں. علماء کو بلا لیا. تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن عظیم کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے جواب مل جائے تاکہ ان دونوں میں علیحدگی نہ ہو. یاد رکھو آج تو لوگ علیحدگی کرانے میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو. یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں پہلے پارے میں آپ کو اس آیہ کریمہ کے تحت اگر کبھی موقع ملا تو گفتگو کروں گا جہاں پر شوہر اور بیوی کو علیحدہ کرنے کے لیے جادو سکھایا گیا. خیر اس پر میری گفتگو نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب تمام علماء کو بلا لیا کہ دیکھو قرآن عظیم میں کہیں سے کوئی راستہ مل جائے کہ میری بیوی زیادہ حسین ہے، چاند حسین نہیں ہے. لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو ان کی بیوی کسی اللہ والے سے منسلک تھی جنہیں بہلول دانا کہتے ہیں. وہ عقب دروازے سے اپنے محل کے ان کی بارگاہ میں پہنچ گئی تو حضور اب تو کوئی در ہے نہیں جہاں سے میں فیض حاصل کر سکوں. آپ کا در ہے، اگر صبح تک جواب نہ دیا تو عرض کرتی حضور دنیا لٹ جائے. آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ. ہاں. اب بہلول دانا جب آئے جذبی کیفیت کے محل کا دروازہ دربان نے جا کر کہا کہ حضور بہلول دانا آئے ہیں. حضور تو پہلے سے پریشانی میں تھے، علماء کو جمع کرے ہوئے تھے، لائٹ آ گئی، قدر کرتے تھے بہت، لیکن تھوڑا سا ماتھے پہ شکن آئی کہ میں تو اس وقت بہت پریشان ہوں. اب یہ بہلول دانا اس وقت آ گئے. جب وہ اندر داخل ہوئے تو بہلول دانا حضور اس وقت آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ تمہیں سنا دوں تاکہ تم صحیح کر دو کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اور میں خاص طور سے میرے اسٹیج پر جو علماء کرام ہیں انہوں نے پڑھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
اور جب پڑھا لقد خلقنا ہمارا قیاس نے تقریب تو حیران ہو گئے، حضور غلط پڑھ دیا، آپ نے آیت صحیح نہیں پڑھی، غلط پڑھ دی، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، چاہے ہمارا باپ پڑھتا ہو، ہمارا مرشد پڑھتا ہو، ہمارا استاد پڑھتا ہو، اگر اس سے غلطی ہوگی تو وہ شاگرد وہاں پر پھر ادب کا دامن نہیں پکڑتا ہے، کیونکہ یہ کلام خدا ہے، یہ کلام خدا اسے جرأت دیتا ہے کہ وہ فوراً بآواز بلند کہہ دے کہ یہاں آپ نے غلطی کر دی، حضور آپ نے غلط پڑھ دیا۔ فرمایا اچھا تو پھر سے سن، پھر پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مانا کیا تھے کہ ہم نے سب سے بہترین ساخت پر چاند کو پیدا کیا، بولے حضور غلط ہے۔ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بولے حضور یہ بھی غلط پڑھا آپ نے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بولے درست کیا ہے تو پڑھ کے سناتے، نہ چاند حسین ہے، نہ سورج حسین ہے، نہ سورج کو بہترین ساخت پر بنایا ہے، نہ چاند کو بہترین ساخت پر بنایا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کیا ہے، اے بادشاہ تو ہی بتا دے۔ تو اس نے کہا حضور اصل آیت یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا تو تیری بیوی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ انسان ہے تو اس کے ہنسنے کے آگے سورج کیا حیثیت رکھتا ہے، چاند کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قدیمی اعجازی۔ عرض یہ کر رہا اب وہاں پر ہوتا کیا ہے، اب وہ جن کھڑا ہوا تو جن کی طاقت، اس نے کہا اتنی دیر لگے گی، 3 مہینے کا فاصلہ ہے، لیکن آپ نے جو دربار سجایا آپ دربار کا کام پورا نہیں کر پائیں گے، وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ تخت اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ آج آپ کو میں صرف یہ آخری بات ہے، اس کے تحت صرف حضور صوفی اعجاز محمد صلی علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد کا ایک واقعہ، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی دی۔ جب آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے، اب قرآن کیا کہتا ہے سنیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بولے جنہیں کتاب کا علم دیا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب اس وقت کیا عرض کیا سنیں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیغمبر میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، دیر اتنی لگے گی کہ آپ اپنا پلک بھی نہیں جھپک پائیں گے۔ حیرانی کی بات یہ تھی، جب میں ایک جمعے میں گفتگو کر رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں انسان کئی بار پلک مارتا ہے، 1 سیکنڈ میں کئی بار پلک مارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت جس کو 3 مہینے کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، دیر اتنی لگے گی کہ آپ پلک جھپکیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 سیکنڈ میں جب کئی بار پلک مارا جاتا ہے، اور انہوں نے 1 بار پلک جھپکنے کی دیری کی بات کری، تو جب فلما رآہ مستقرا، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو وہ تخت سامنے موجود پایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی اردو کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ قرآن عظیم ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب جب وہ سامنے پایا تو ذرا سوچیں کہ وہ تخت کتنی دیر میں آ گئے، 1 سیکنڈ سے بھی کم کی مدت۔ یہ لایا کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم، روایتوں میں جن کا نام آصف بن برقیہ، تو یہ خادم تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نبی اور آپ کے خادم یہ کون؟ ولی۔ تو ایک ولی کی یہ کرامت، تو کسی نے کہا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو ہواؤں پر انہیں تسلط
حکم دیتے تو ہوائیں چند لمحے میں وہ تخت حاضر کر دیتی، لیکن آپ نے نہیں منگوایا بلکہ اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہر دور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ میں رہتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب لوگ انبیاء کے معجزات کو مانیں گے لیکن اپنے ولیوں کے، اللہ رب العزت کے اولیاء کی کرامتوں کا انکار کریں گے۔ تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ وہ تخت کوئی اور نہیں لایا ہے بلکہ اللہ کا ایک ولی لایا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان یہ ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ولیوں کی شان کیا ہے؟ یہاں پر چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، حضرت مفتی احمد یار خان اجیالوی ثم گجراتی علیہ رحمت اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں، اور ہمارے علماء حضرات جانتے ہیں، انا آتی کا بہی، فرمایا جب آپ نے فرمایا کہ وہ تخت لے آؤ تو ان خادم نے کیا عرض کیا، میں وہ تخت لے آؤں، دیر کتنی لگے گی؟ فلک جھپک، انا آتی کا بہی، میں اس تخت کو لے آؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں کسی چیز کو لے آنے کے لیے جانا بھی پڑتا ہے، غور کریں، کسی چیز کو لے آنے کے لیے۔ ابھی میں مولانا شاداب صاحب سے کہوں کہ صاحب ذرا حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جائیے، وہ کہتے ہیں میں ابھی لے آیا، تو لے آنے کے لیے انہیں جانا پڑے گا، یہ جائیں گے وہاں سے تبرک لیں گے پھر آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 3 مہینے کے فاصلے پر گئے بھی، تخت لے کر آئے بھی اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک غلام و خادم کی یہ شان ہے تو ہمارے غوث اعظم اگر 72 جگہ وقت میں موجود ہیں تو کیا حیرانی کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قدیری اعجازی۔ میں نے کہا تھا ایک آخری واقعہ سناؤں۔ ہمارے یہاں شوگر فیکٹری میں نے دیکھا ہے یہ غیر مسلم پہلوان تھے اور ایسی مونچھیں بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھی جو پیچھے سے بھی باقاعدہ دکھائی دیتی، پہلوان، اور ایک لاٹھی تھی وہ ان کے قد سے بڑی، ان کو نوکری سے نکال دیا۔ میرے والد سناتے ہیں نوکری سے نکال دیا، اور اتفاق یہ ہے کہ میرے والد یہ واقعہ سناتے ہیں، لیکن میں نے بچپن میں خود، اب وہ پہلوان نہیں ہے دنیا، میں نے بچپن میں خود ان پہلوان کی زبان سے سنا۔ تو والد بتاتے ہیں کہ وہ راستے جا رہے تھے بازار میں، راستے میں پہلوان مل گئے، بولے وہ ذرا میاں جی رکو، کیا ہوا؟ کہا سنا ہے کوئی بابا ہیں اور وہ لوگوں کو جنتر انتر دیتے ہیں، تعویذ۔ ہاں ہاں۔ کہا کب ملیں گے؟ نے فرمایا صبح آ جاؤ۔ وہ پہلوان جب صبح آئے تو دیکھا کہ حضور تاج الاولیاء اپنی مسند پر جلوہ فرما، وہ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ حضور مجھے نکال دیا ہے شوگر فیکٹری میں۔ بابا نے ایسے ہاتھ میں ایک تعویذ آیا، ہاتھ میں دیا، بولے جاؤ پہلوان، ہاتھ مارا، جاؤ پہلوان تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب پہلوان جب پہنچتا ہے شوگر فیکٹری تو وہاں پہلے سے سپروائزر جو ہے وہ سب پر برہم ہے کہ پہلوان کو کس نے نکالا، وہ کہاں چلا گیا۔ اب جب پہلوان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب تو پہلے سے پہلے انہیں بلا رہا، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ارے یہ بابا تو بڑے کمال تھے۔ اب اس کا ایک معمول تھا، وہ روزانہ جب بھی جاتا اپنے کام کے لیے تو پہلے وہ آتا اور بابا کی بارگاہ میں حاضری دیتا، ہاتھ جوڑتا، پھر چلا جاتا۔ ایک روز میرے والد بتاتے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا، وہ حسب معمول آیا، بابا کے پاس ایک ہجوم رہتا تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ لوگ آتے گئے، اپنی حاجتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لاتے گئے، پیش کرتے گئے، فیض لیتے گئے، جاتے گئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت کا ٹائم، جب ظہر کا وقت قریب ہو گیا، جب سب چلے گئے تو بابا نے دیکھا پہلوان کیا بات؟ پہلوان آ کر قدموں پہ بیٹھ گیا
اور کہنے لگا حضور مجھے کچھ پوچھنا. سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو پہلوان. حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا گھر کیسا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, کون کون ہے, کیسا کیسا ہے, اپنا جو بھی اس کا. تو میرے والد کہتے ہیں کہ بابا نے پشتوں میں میرے والد سے کہا کہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے, ہمیں آزمانا چاہتا ہے. میرے والد کہتے ہیں کہ بابا نے ایسے رومال چند لمحوں کے لیے ڈالا اور اس کے بعد رومال ہٹایا. فرمایا تیرے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے کے پاس تیرے ایک لکڑ جل رہا ہے, تیرا باپ ابھی نہا کر آیا ہے ندی سے جو ہاتھ تاپ رہا ہے. تیرے دوسرے دروازے کے پاس ایک گھوڑی بندھی ہوئی ہے جو ابھی رسی توڑ کر بھاگ گئی. کئی اور باتیں بتائیں, تیرے گھر میں یہ پکا ہے, یہ ہے, سب بتا دیا. اور بولے جاؤ بے وجہ پریشان, یہ کہہ کے چلا گیا. بات آئی گئی. دوسرے دن پہلوان اپنے باپ کے ساتھ آیا کیونکہ اس کا باپ بھاگ کر آ گیا رہا. دروازہ اس طرح سے تھا بیٹھا, تو دونوں جھانک رہے تھے بیٹھے. پہلوان نے کہا اپنے ابا سے دیکھو. جب دیکھا تو اس کا باپ کہتا ارے وہی بڈھے تھے گاؤں کی بولی کہ یہی تھے. اور وہ ایک دم یہ کہتے ہوا دروازہ کھول کے اندر سے. بابا نے کہا کیا ہوا؟ بولے حضور یہ میرے پتا جی ہیں. بابا بیٹھو, کیا ہوا؟ اب وہ کہہ رہا ارے حضور کل آئے تھے آپ, کم سے کم 1 گلاس دودھ وہ نہیں پیے جاتے. بابا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ اچانک یہ بابا اندر آئے تو کہا میں ندی سے نہا کر آیا تھا, ہاتھ تاپ رہا تھا, گھوڑی بندھی ہوئی تھی, وہ ڈر کے مارے بدک کر رسی توڑ کر بھاگ گئی. جب یہ سب دیکھا تو کہا میں بڑا حیران ہو گیا, اور آپ وہاں آئے تھے جب یہ واقعہ اس نے سنایا. آپ ہی تب تک بابا کو مانتا تھا تو مجھے خیال آیا جب میں نے یہ آیا کریمہ ہے کہ آپ موجود بھی ہیں اور دوسرے کے گھر پر بھی تشریف فرما ہے, ایک وقت میں یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں, غائب بھی نہیں ہوئے. تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا شان یہ ہے تو کیوں نہ محبوب خدا کی امت کے ولیوں کی شان اعلیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان یہ اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ چن لیتا. اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. آخر بات آج کی, کتنی محبت کرتا ہے جانتے ہیں. کاش اگر ہم یہ پہچان لیں اور یہ سمجھ لیں تو ہم مانگنا چھوڑ دیں دوسرے سے. ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے. ایک عورت رات کے ایک حصے میں ایک پہر میں اٹھتی ہے, وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتی ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور دعا کا انداز کیا ہے وہ سنیں کہ اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اے اللہ جو تو مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے اس محبت کا صدقہ تو میری دعا کو قبول کر دے. جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے. شوہر سو رہا تھا پاس میں, یہ دعا سنی, آنکھ کھل گئی, مسکرانے لگا. کہا تو ہے بھی تو اتنی خوبصورت کہ اللہ تجھ سے محبت کرے. اس نے کہا نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا. کہا کیوں؟ کوئی سرخاب کے پر لگے تیرے جو تجھ سے اللہ محبت کرے گا؟ اس نے کہا اب تم نہیں مانتے ہو تو سن لو, میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا کیسی محبت کرتا ہے؟ کہا اتنی محبت کرتا ہے کہ تم سے نہیں کرتا. تو کہا یہ تو کیسے کہتے کہ تجھ سے محبت کرتا مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کہا اسی لیے تو رات کے اس پہر میں اس پروردگار عالم کی محبت دیکھے کہ اس نے مجھے بیدار کیا میری بندی, اور جب سب سو رہے ہیں اب تجھ سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اگر تجھ سے محبت کرتا ہوتا تو میری جگہ تو بیٹھا ہوتا ہوں, میں سوتی ہوں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ اللہ والے وہ اللہ والے ہیں جو رات کے اس پہر میں اٹھتے ہیں جب سب سوتے ہوتے ہیں. یہ تاج الاولیاء کا صدقہ ہے. میں نے اپنے ماموں کے شب و روز دیکھے ہیں. جب میں مدرسے سے پڑھ کے آتا تھا اور جب رات کا ٹائم ہوتا تھا کھانا میرے بغیر نہیں کھاتے تھے.
ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، اور جب کھاتے ٹائم پھر دن کی بات پوچھتے تھے، آج کیا پڑھا تھا، آج کیا پڑھا تھا۔ میرے ماموں نے باقاعدہ کہیں پر عالم کا کورس نہیں کیا تھا، لیکن یہ علم لدنی تھا۔ سرکار شاہ جی بابا، سرکار اللہ میاں، سرکار تاج الاولیاء کا صدقہ تھا۔ جب میں انہیں بتاتا آج میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، تو مسکرا کر کبھی کبھی جب اس حدیث کی تشریح کیا کرتے تھے تو وہ تشریح کہیں اور نہیں ملتی تھی، اللہ والوں کی زبان سے وہ تشریح ملا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب علم لدنی تھا۔ یہ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے اوپر گزری ہیں۔ اکثر بیٹھتے تھے، کھانا تناول فرماتے تھے، اور آپ یقین جانیں یوں تو سب پڑھتے ہیں، میں نے پڑھا ضرور ہے مدرسے میں، لیکن اگر پڑھائی کے ساتھ کسی اللہ والے کی قربت اور ان کی صحبت مل جائے تو یقین جانیں کہ یہ علم نور بن جاتا ہے، جو خود بھی اس راہ میں آدمی چلتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھی چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ دارین میں اس کی جزا عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں حاضر ہیں مولا ان سب کی حاضری کو بھی قبول فرما لے۔ بس صرف 2 شعر کے لیے ہے، ذرا ابھی تم نے کہا تھا میں زیادہ بول رہا ہوں، شعر سنیں ذرا، دیکھیں کوئی زندہ ہے، مطلب بیدار ہیں کہ نہیں ہے، تھوڑا سا سست ہے، سنیں۔ ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے جو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ جبریل سن کے کہہ اٹھے شاہ امم رب کی قسم، شاہ امم رب کی قسم، آفاق ہا گردیدہ مہرے بتا ورزیدہ بسیار خوب عدیدہ یا رسول اللہ، تیری طرح کوئی نہیں، تیری طرح کوئی نہیں، لیکن تو چیز دیگری۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بچا لو، ہم گرے ہم کو سنبھالو، اپنے بس مدینے میں بلا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو
گھٹائے بھیج دو اپنی عطائیں وجد میں ہم یوں سنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ جان جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو وقت صبح رضا ہو ہر طرف سے یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیجیے اب دستگیری فرد کش کرے فقیری ہو عطا صدقہ بصیری ہم ہیں جازی قدیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے نام ملے پیارے رسول یہ سلام عرضانہ ہو قبول اے خدا کے حاضروں ناظر حبیب ہم گناہگاروں کو طیبہ نصیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ایسے درود شریف رحمت شریف اور یا اللہ ہماری حاضری
महफिल को अपनी बारगाह में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल कबूल फरमा ले। मौला तबारक व तआला जिन हज़रात ने इसमें शिरकतें की हैं कदम से शुक्र से रकम से, खुसूसन जिन्होंने आज इस महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह इसके दाले में सबको जज़ा अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक दो। बेरोज़गार रोज़गार से बारोज़गार हैं, मौला तरक्कियाँ अता फरमाए। ज़िक्र फिक्र नेक अमल की तौफीक बख्शे। एकदम बंद करना, बच्चों को देना, मतलब बच्चों को ऐसे अगर हो तो लूज दे देना। मौला हम सबको नमाज़ पंजगाना बाजमात को हुजूर के साथ करने की तौफीक बख्शे। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता कर दे और हुजूर आरिफ हक के फैजान को मौला तबारक व तआला सरकार ताजुल औलिया के सत्ते आम से आम कर दे। या अल्लाह हम सब माला माल होते रहे, ये सिलसिला उर्स यूं ही रहे। हुजूर ताजुल औलिया का फैजान भी मौला ता क़यामत जारी और सारी रहे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। Allah